السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں معروف تجزیہ کار اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب، جو حالات حاضرہ پر اپنی معلومات، تجزیے اور تبصرے ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں سیاسی ملاکھڑا چلتا رہتا ہے، ٹیبل ٹینس کی طرح ایک پارٹی اور دوسری پارٹی جو ہے وہ ایک طرف سے دوسری طرف گیند اچھالتی رہتی ہے۔ یوسف رضا گیلانی جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کبھی بھی رسک نہیں لیں گے کہ وہ اسمبلیاں توڑیں، انہیں غلط فہمی ہے کہ انہیں 2/3 اکثریت مل جائے گی۔ انہوں نے ہمارا مطالبہ نہیں مانا الیکشن کروانے کا، تو ہم کیسے مان لیں؟ اگر انہیں بات چیت کرنی ہے تو غیر مشروط آ کر بیٹھیں۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان کا تازہ بیان پارلیمانی جمہوری نظام پر حملہ ہے۔ سارے لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کیا الیکشن ہوں گے، اسمبلیاں ٹوٹیں گی یا نہیں ہوں گے؟ جس سے بھی بات کی جائے وہ پہلا سوال یہ پوچھتا ہے کہ کیا الیکشن ہوں گے۔ اسی طرح چودھری فواد نے کہا ہے کہ لازمی طور پر ہم اس الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، ارکان اسمبلی سے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں جائیں اور الیکشن کی تیاری کریں۔ ہارون صاحب سے پوچھتے ہیں، لیکن ان ساری معلومات سے پہلے، اس سارے معاملے پر بات چیت کرنے سے پہلے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ریاست جو ہے، ریاستی ادارے جو ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اس کے رویے میں کوئی جو یہ چینج آف کمانڈ ہوا 29 نومبر کو، اس کے بعد کوئی تبدیلی آئی یا ابھی وہی پالیسیاں چل رہی ہیں؟ کیوں ہارون صاحب، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، کچھ اشارے تو ایسے ہیں جن سے تبدیلی ظاہر ہوتی۔ مثلا جنرل باجوہ صاحب نے تو کشمیر کا نام لینا ہی چھوڑ دیا تھا، اور نون لیگ کے ایک سینیٹر نے جو اخبار نویس رہے ہیں، درباری ہیں، انہوں نے کہا جی باجوہ کے ساتھ ہمارا BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہمارا باجوہ صاحب کے ساتھ تو اصل ایگریمنٹ یہ تھا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات نارملائز کیے جائے۔ ایگریمنٹ انہوں نے یہ کہا، یہ انڈرسٹینڈنگ یا ایگریمنٹ جو لفظ ممکن ہے میں بھول جاؤں، مطلب ان کے ساتھ طے یہ تھا کہ وہ اپنا انڈیا کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں۔ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے۔ ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ایک لفظ نہیں کہتے مودی کے خلاف۔ جو مسلمانوں کے ساتھ اتنا برا سلوک تو کبھی 75 سال 77 سال میں نہیں ہوا، کشمیر میں جو کچھ ہوا۔ اور ان کی صاحبزادی بھی نہیں کہتی ہیں۔ کبھی کبھی شہباز شریف صاحب 6 مہینے میں ایک دفعہ ایک برائے وزن بیعت ایک بیان دے دیتے ہیں۔ زرداری صاحب بھی انڈیا پہ کبھی تنقید نہیں کرتے۔ یہ کچھ بہت سارے کھلاڑی تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے یعنی اس سے ترجیحات سے اتفاق کر چکے کہ انڈیا کی ڈومینیشن ہوگی۔ اس مخمصے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ چین کی طرف دیکھتے ہیں، چین کہتا ہے کہ آل ویدر، ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا یعنی اگر کوئی قابل اعتماد دوست ہے، آل ویدر فرینڈ، ہر طرح کے حالات کا دوست ہے، تو روس کے بارے میں نہیں کہا یہ، حالانکہ روس کے ساتھ تو ان کے یعنی بڑی قربت ہے۔ اچھا، ایک تو یہ اشارہ ملنا کہ جو کنٹرول لائن پہ جانا اور نئے چیف کا یہ اعلان کرنا کہ اس کی اجازت نہیں جائے گی۔ ویسے انڈیا میں بھی جو بہت سیریس لوگ ہیں تجزیہ کرنے والے فوجی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حملہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ 2 فرنٹ وار ہوگی۔ چین اور یعنی جب وہ اس سے چین کا پاکستان سے فرض کیجئے جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں، ایک مفروضے کے طور پہ میں کہتا ہوں، ہو تو نہیں سکتا ہے کہ ایٹمی پاکستان کو اس طرح تو نہیں یرغمال تو نہیں بنا سکتے کہ وہ چین کے ساتھ ہمارا رابطہ ہی کاٹ دیتے ہیں۔ اور جنوبی سمندروں میں پہلے ہی ٹربل ہے، چین اس کو گوارہ کرے گا؟ یعنی پاکستان کی اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کس سطح کی ہے؟ جیٹ ہم نے مل کے، راکٹ طیارے مل کے بنائے، ٹینک مل کے بنایا، ہمارے کرنل تک کی سطح کے افسر جو ہیں ان کا انٹریکشن ہے چینی فوج کے ساتھ۔ 1 لاکھ فوج ان کی گلوان وادی میں پڑی ہوئی ہے، 1000 کلومیٹر پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا، اور اس کا ذکر نہیں کرتے مودی صاحب۔ بہادر 56 انچ کی چھاتی ہے شاید ان کی، ہوگی تو 44 انچ کی، 12 کہتے وہی 56 انچ کی۔ اچھا، ایک تو یہ اشارہ۔ دوسرا، اسد مجید صاحب کا سیکرٹری خارجہ بننا کس چیز کا مظہر ہے؟ اسد مجید صاحب نے اس سائفر والا جو قصہ تھا، ایک دن بھی اپنے موقف سے انحراف نہیں کیا جب وہ امریکہ میں سفیر تھے، انہوں نے، اور یہ وہ جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ باجوہ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھے، ان کے ہوتے ہوئے تو ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی، اور جہاں تک ہماری معلومات ہیں ادھوری سی کہ وہ کوئی کینڈیڈیٹ بھی نہیں تھے۔ وہ جو اس طرح کے مزاج کا آدمی جو ہوتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا کبھی۔ اچھا، وہ سیکرٹری خارجہ ہو گئے۔ اچھا، پھر کچھ اور تبدیلیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے،
یہ انہوں نے کہا اس طرح کی تقریبات نہیں ہوں گی، اگرچہ یہ بہت بڑا واقعہ نہیں ہے لیکن بہرحال یہ کسی طرف اشارہ تو کرتا ہے. وہ جو سیریمنی ہوئی تھی چارج دینے کی، پھر جناب ایک تبدیلی یہ ہے جی کہ اس طرح نہیں ہوتا، چھڑی دی جاتی ہے. صاحب نے شروع کیا تھا، پھر کینی صاحب تو روایت پسند آدمی ہیں، پھر برقرار رکھا انہوں نے، پھر اب بھی ہوا، وہ نہیں ہوگا. پھر یہ ہے کہ کوئی 150 فوجی افسروں کی جو مراعات ختم کر دی گئی تھی. ریٹائرڈ فوجی افسر بھی تو بھائی معاشرے کا حصہ ہیں، ان کے وہی احساسات تھے جو باقی لوگوں کے ہیں کہ ارشد شریف کا قتل ہے یا دوسرے واقعات ہیں، ریاض والا واقعہ ہے، اپنے عمران ریاض والا واقعہ ہے، یا اخبار میں کو ملک سے باہر جانا، اس پہ احتجاج کر رہے تھے. ان کی مراعات بند، ہاسپٹلز میں علاج نہیں کرا سکتے، کلبوں میں نہیں جا سکتے، بعد کی پینشن روک دی گئی. وہ 2 کے سوا سب کی بحال کر دی گئی. اچھا، میں نے یعنی جو سب سے معتبر ترین لوگ ہیں تو وہ جنرل خالد لودھی صاحب سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا میری تو پہلے ہی بحال ہو گئی تھی، اندر سے اتنا پریشر تھا. وہ کل اور لوگوں نے بھی ریٹائر ہونا ہے کہ اگر یہ روایت پڑ گئی تو پھر کیا ہوگا. سر ان لوگوں کی بڑی خدمات ہیں، ظاہر ہے بھائی. یعنی خالد صاحب جو ہیں، خالد لودھی صاحب یا جنرل احسن صاحب ہیں، اور بہت سے نیک نام اعجاز ایوان صاحب. اب یہ تو ایک ماحول بن گیا نا. ہمارا ایک مزاج ہے، کسی ایک کو قربانی کا ساری چیزوں کی ذمہ دار فوجی ہے. او بھائی ایک آدمی، اس کے چند ساتھی، ایک پالیسی، اس پہ اعتراض تھا نا. آپ کو سیاچین میں جو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے کھڑا، اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ظاہر ہے جو وزیرستان کی ہائٹس پہ کھڑا ہوا ہے، ذرا وزیرستان کی ہائٹ پہ جا کے دیکھیں تو صحیح. تو ہمارے اور روز ہر وقت جس کی زندگی خطرے میں محافظ ہیں، جو بارڈر پہ ہے، اس پہ کیا اعتراض ہے؟ وہ تو ہمارا مزاج ہے نا. وہ فوج بجائے خود کوئی ادارہ اچھا نہیں ہوتا یا برا نہیں ہوتا، ہر ادارے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. ایز اے ہول تو دیکھیے نا، دہشت گردی کے خلاف جنگ کس نے جیتی ہے؟ ورنہ یہ لیبیا ہوتا ہے نا، یہ سیریا ہوتا اپنا. اور باقی ملکوں کا بھی حال آپ دیکھ رہے ہیں، یمن کی کیا صورتحال ہے. ٹھیک ہے، یعنی بھوک سے بچے مر رہے ہیں. اچھا، اس حال کو تو ہم نہیں پہنچے. اگر کچھ آئیں تو ہماری اپنی غلطیاں ہیں، اور اس میں مطلب اکانومی وغیرہ کا فوج سے تو تعلق نہیں ہے، اگر جو ہیلپ کر سکتی ہے بس. اچھا، پھر یہ ہے، یہ سارے اشارے کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، ایک اشارہ جو ہے اس کی وجہ سے لوگ شک و شبہ میں پڑ گئے، اس کا عمران خان نے ذکر کیا. وہ ہے سینیٹر اعظم سواتی صاحب کا لے جایا جانا کوئٹہ. میں نے اپنے ذرائع سے بات کی ہے، انہوں نے کہا، یعنی جن صاحب سے میں نے بات کی، ایک ذمہ دار آدمی تھے، انہوں نے کہا میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں، نہ انہیں وہاں تنگ کیا جائے گا، نہ انہیں کوئی اذیت دی جائے گی، ان کا خیال رکھا جائے گا، اور چند دن کے بعد وہ ان کی رہائی بھی عمل میں آ جائے گی. اچھا، میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے، چند دن کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی یہ فوجی ادارہ ہے، آدمیوں کا مزاج ہوتا ہے، اداروں کا بھی مزاج ہوتا ہے. اس کچھ چیزیں ہوں گی گریجولی، اور بھی تبادلے ہوں گے. اچھا، اور بھی تبدیلیاں ہوں گی. میں نے کہا فلاں اہم ترین جو عہدہ ہے، انہوں نے کہا اسی سے پتہ چلے گا، اس اہم ترین عہدے پر تبدیلی سے پتہ چلے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ججمنٹ، فائنل ججمنٹ دینے کا وقت تو اب بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے، یعنی حتمی رائے کا جناب علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے، جب کسی میں کسی خوبی کا ظہور دیکھو تو دوسری خوبی ظاہر ہونے کا انتظار کرو. ٹھیک ہے، جلدی میں عجلت میں کوئی رائے نہ دے دو. ابھی تو تھوڑے سے دن ہوئے ہیں، تھوڑے دن ہوئے ہیں. اسی سے ہم یہ اکتساب کرتے ہیں کہ بھائی کسی بھی چیز کے بارے میں رائے قائم کرنے میں تاجیل سے کام نہ لیا جائے. 5-6 دن تو ہوئے، چند دن ہوئے ہیں. اور اب دیکھیے اب تک تو جو علامتیں مثبت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو ہے کہ بھائی وہ ہماری چونکہ مزاج میں تاجیل پسندی بہت ہے، ہر چیز کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے، فٹافٹ یہ ہو جائے. 20 برس سے ہم سوچ رہے ہیں 3 سال میں اکانومی فکس ہو سکتی ہے، پاکستان آئل میں خود کفیل ہو سکتا ہے، اتنا کوئلہ ہے، اتنا گیس، وہ سب کچھ ہے، مگر اس کو ہر چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، اسے استعمال کرنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، منصوبہ بندی چاہیے ہوتی ہے، خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابھی حتمی رائے دینے کا وقت اس لحاظ سے نہیں ہے، لیکن مثبت علامتیں زیادہ ہیں. اور کامن سینس کیا کہتی ہے کہ جو فوج اپنا وقار بحال کرنا چاہے گی، یعنی جنرل کینی کے دور میں اسے بحال کیا تھا نا، یعنی جنرل مشرف کے آخری دنوں میں کیا نعرے لگ رہے تھے جو دہرائے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، لوگ وردی پہن کے بازار جانا پسند نہیں کرتے تھے. انہوں نے اپنے لوگوں کو سمجھایا، ہاں جی، اگر جو اس ملک میں ایسے لوگ ہیں عجیب و غریب کہ وہ الٹا اسی آدمی پہ الزام دھرتے ہیں اور ایسی چیزوں کا الزام دھرتے ہیں جس کی اس کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے، ساری زندگی جس نے صاف ستھری گزاری ہے.
تو ہارون صاحب میرا مثبت اشارے زیادہ ہیں اور ہمیں توقع رکھنی چاہیے. مسئلہ ہے اکانومی کا, اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ جو بڑا چیلنج ہے, کمال ہے ہمارے میڈیا کی بھی اور سیاست. یہ ابھی ہم خبریں سن رہے تھے, 4 آدمی ان پہ الزام لگا رہے ہیں, ان کو دنیا کا سب سے بڑا منافق, ریاکار, جھوٹا, کذاب قرار دے رہے ہیں. ایک پارٹی دوسری پارٹی بھی یہی کر رہی ہے, ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کا. لیکن ہارون صاحب سیاست کی طرف آتے ہیں کہ لوگ تو جو پہلا آدمی ملتا ہے یہ سوال پوچھتا ہے کہ الیکشن ہوں گے, کیا اسمبلیاں رہیں گی, ٹوٹ جائیں گی, جو دیکھیے آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے جی, الیکشن کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. آج آپ الیکشن کا اعلان کر دیں, جو روپے لوگ اب پیسے بینک میں بھی نہیں جمع کرا رہے, بعض لوگ, اچھا ٹھیک ہے, ڈالر خرید رہے ہیں. دیکھیے انٹر بینک ریٹ اور ہے 20-22 روپے کا فرق, یہ تو کبھی ہوتا ہے دنیا میں. اس کا نتیجہ یہ کیا ہے کہ ایل سیز نہیں کھول رہی. انٹرنیشنل ادارے جو ہیں, دوسرے انٹرنیشنل بینک جو ہیں, وہ 8% اس پہ پریمیم چارج کر رہے ہیں, ہماری چارج کر رہے ہیں, یعنی زائد رقم وصول کر رہے ہیں. اچھا, کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے, کمپنیاں جا رہی ہیں ملک سے. تو مسئلہ تو ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا, الزام تراشی ہے. شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں ان کا مقصد حصول اقتدار کے سوا کچھ نہیں. آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیروکار ہیں, یا ٹیپو سلطان کے پیروکار ہیں, یا آپ ابراہیم لنکن, آپ کون ہیں؟ یہ تو صوفی سنت آدمی ہیں. آپ درویش ہیں داتا گنج بخش کے, اور جناب وہاں بیٹھے رہتے ہیں جا کے, جناب خواجہ میر علی شاہ خانقاہی آدمی ہیں. کمال ہے. وہ سیاسی پارٹی بنائی اقتدار کے لیے جاتی. ہارون صاحب یہ تو بنیادی طور پر دیکھیں نا, اسلام کے تصور سیاست کے خلاف ہے کہ ایک آدمی خود کو پیش کرے کہ مجھے اقتدار دے دو. کیا کہا تھا جناب ابو ذر غفاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کس مرتبے کے وہ آدمی تھے. آپ کی دیکھیں, ان کی قد و قامت کو دیکھیں تو آپ کی دستار گر پڑے. کہا ابو ذر ہم مانگنے والوں کا منصب نہیں دیتے. وہ تو بنیادی سیاست, اس پہ تو ہم کبھی بات ہی نہیں کرتے. ہم تو اتنے شب و روز کے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں کہ اسلام کا تصور سیاستی ہمیں معلوم نہیں ہے. بیکاریوں کو اقتدار دیتے ہیں, یہ سب اقتدار کے بھوکے, کسی ایک کا کیا سوال ہے؟ یہ تو ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. اب ساری دنیا نہیں, ساری دنیا, مگر چیک اینڈ بیلنس بھی ہے نا. یعنی پارٹی عہدیدار, پارٹی فیصلہ کرتی ہے نا امریکہ کا صدر کون ہوگا. اوباما خود تو نہیں فیصلہ کر سکتا. نہیں وہ تو نہیں. وہاں تو امیدواروں کا الیکشن بھی عوام کرتے ہیں, پرائمری الیکشن میں. امیدواروں کا بھی الیکشن ہونا چاہیے نا. موسٹ پروبیبلی تو شروع میں یہی لوگ ہوں گے, لیکن رفتہ اور پارٹیاں نچلی سطح تک آرگنائزڈ ہوتی ہیں. اور خیر یہ تو بڑی دور کی بات لگتی ہے. ہارون صاحب یہ بتائیں, لیکن مجھے آپ سوال کرنے دیں. آج آپ الیکشن کی تاریخ دے دیں, یا اعلان کر دیں, یہ تاریخ دے دیں, سٹیبلٹی آنا شروع ہو جائے گی. نہیں, یہ بات تو میں آپ سے متفق ہوں اس بات پہ, لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ دسمبر کے آخر تک میں انتظار کروں گا, اگر اس وقت تک حکومت نے نہیں میرا مطالبہ مانا تو پھر میں کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑ دوں گا. فواد چودھری صاحب نے بھی یہی تقریباً بات کی ہے, شیخ رشید نے بھی آج تقریباً یہی بیان دیا ہے. اگر وہ فرض کریں جنوری کے پہلے ہفتے میں توڑتے ہیں تو 23 مارچ کو تو ہو جائے گا رمضان شروع, تو رمضان میں کون الیکشن کمپین چلائے گا اور پولنگ کیسے ہوگی؟ ہو سکتی ہے. دیکھیے نا, یہ تو ظاہر ہے کہ پس پردہ پیغام رسانی ہو رہی ہوگی. اب چونکہ انائیں ان کی بہت بڑی ہیں, وہ اپنا سعد رفیق صاحب نے بھی کہا اور رانا صاحب نے بھی کہا کہ جی شرطیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. مجھے وہ مودی کا فکرہ یاد رہتا, خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہ سکتے. کیوں نہیں شرطوں کے ساتھ مذاکرات ہوتے؟ مذاکرات شرائط کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, بغیر شرائط کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ اگر آپ ایک دوسرے کی توہین پہ تلے رہیں گے تو راستہ کہاں سے نکلے گا؟ اور کسی ایک کی نہیں میں بات کر رہا, سب کا وتیرہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی توہین پہ تلے رہتے ہیں اور حل بھی نکالنا چاہتے ہیں. مسئلہ ایک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان جیت رہا ہے. یوسف رضا گیلانی کہہ رہے ہیں غلط فہمی ہے. یوسف رضا کے کہنے کی کیا حیثیت ہے جی؟ یوسف رضا ایک دن مسلم لیگ میں تھا, ایک دن پیپلز پارٹی میں تھا, ایک دن کاف لیگ میں تھا, ایک دن مشرف کے ساتھ تھا, ایک دن ضیاء الحق کے ساتھ. او بھائی, ان سب لوگوں کی رائے کی حیثیت تو تب ہو. آپ کوئی فخر امام کا بیان مجھے دکھائیں, وہ خاموش ہے نا. وہ تو اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی ہیں, یعنی میرے ذہن میں فوری طور پہ ان کا نام آیا. وہ ایک آدمی جو ذمہ داری سے گفتگو, وہ اپنا تعالیٰ تارڑ صاحب فرما رہا ہے منافقت کی عادت ہو گئی. اس کا اتنا اطلاق جو حرکتیں وہ آپ کے مخالف کرتے ہیں, آپ نے بھی وہی حرکتیں کی.
کبھی برائے وزن بیعت بھی ان لیڈروں میں سے کسی میں اخلاق کی جرت ہے کہ اپنے لیڈر سے اختلاف کرے. ایک اجلاس میں ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں, 6-7 سال پہلے کا قصہ ہے, نواز شریف صاحب سے ایک آدمی نے کہا, جو وکلا زیادہ ہو گئے, جب جج بحال ہو گئے, اس طرح کے واقعات تو پیغمبروں کے زمانے میں ہوتے تھے. اچھا, نعوذ باللہ. نواز شریف صاحب نے اسے ڈانٹا نہیں. شہباز شریف ایسے ڈسکریج کر دیتے ہیں ایسی بات کو. اچھا, ابھی اسمبلی میں ایک صاحب نے کہا اتنی جلدی تو اللہ تعالیٰ ریلیف نہیں دیتا. یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا یہ غلامانہ ذہنیت, جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا, بھروسہ کر نہیں سکتے یہ غلام ہے. سر یہ جو بیان ابھی آپ سن رہے تھے نا, کوئی نواز شریف کے غلام ہے, کوئی عمران خان کے غلام. اچھا ہارون صاحب, وہ کوئی زرداری کے بھی غلام ہے, فضل الرحمان کے بھی غلام پائے جاتے ہیں. یہ سمجھ مونس الہی کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ سپورٹ کریں پی ٹی آئی کو, اور آج پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے کہنے پہ سپورٹ نہیں کیا. یہ مونس الہی کی تو بڑا مرتبہ ہو گیا تھا, بڑا رتبہ ہو گیا تھا پی ٹی آئی میں, بڑی پسندیدگی ہو گئی تھی. انہوں نے کیا کیا یہ اپنے ساتھ؟ بچگانہ حرکت کی, اور کیا کیا. کوئی برادری سسٹم تو نہیں چل رہا ہے؟ ہوگا برادری کا بھی اثر ہوگا. بعض لوگ, ہر آدمی کا مزاج ہوتا ہے, اور بعض لوگ جو ہیں برادری کے تعصبات کو بھی استعمال. لاہور میں آپ کو پتا ہے برادریوں کی بنیاد پہ الیکشن لڑے جاتے رہے. یہاں علامہ اقبال جیسے شخص کے الیکشن میں برادری کا مسئلہ کھڑا کیا گیا تھا. علامہ اقبال جن کی پوری زندگی میں کسی مکتب فکر, کسی سکول آف تھاٹ, کسی علاقے, کسی مذہب, کسی نسل سے تعصب کا کہیں شائبہ ہی نہیں ہے. لاہور جو ایرانیوں کے بھی ہیں, کشمیریوں کے بھی ہیں, سینٹرل ایشیا کے بھی ہیں, ترکوں کے بھی ہیں جی, تمام مسلمانوں کے, جو کو عالم اسلام کے نمائندگی کرتے تھے. یہی قائد اعظم کا معاملہ تھا. تو لوگ اب برادریوں کی بنیاد پہ اگر سوچیں تو بس مجھے نہیں پتا انہوں نے اس بنیاد پہ سوچے کس بنیاد. بہرحال انہوں نے اپنا تاثر بہت خراب کر لیا, اور ان کے والد گرامی کو, جنہیں اپنا بیٹا بہت عزیز ہے, ظاہر ہے اولاد عزیز ہی ہوتی ہے, اور جو کہ شکل و صورت اللہ نے اس کو اچھی دی ہے, لیکن بات کرتے ہوئے بعض اوقات مونس الہی سب سوچتے نہیں ہیں. اب یہ واقعہ کیا تھا اس کو فی الحال چھوڑ دیں, مگر یہ کوئی باتیں کہنے کی بات تھی جو انہوں نے کہی. ویسے ایک تو عمران خان صاحب پہ مجھے حیرت ہے, جب توسیع کے لیے خواجہ آصف صاحب نے اجلاس میں کہا کہ کوئی سوال نہ کرے جی باجوہ صاحب کی توسیع ہوگی, اس کا مطلب یہ تھا کہ صلح ہو چکی, نون لیگ سے سیٹنگ ہو گئی ہے ان کی, معاملات طے پا گئے. تو اس وقت اپنا لایا عمل طے کرتے ہیں نا, کہتے ہیں جی میں دھوکہ کھاتا رہا. وہ مجھے واقعہ پہلے بھی آپ کو سنا تھا, یاد آتا ہے, وہ جب جنرل مشرف نے ان سے کہا وزیر اعظم بن جائیں اور وزیر اعلیٰ فلاں کریے, انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا. اس وقت تو خان صاحب بہت آئیڈیلسٹ تھے, اس وقت اتنے پریکٹیکل نہیں تھے. اچھا, اب تو بہت کچھ پریکٹیکل ہو گئے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. اور جس دن رات کو ملے اگلی صبح مجھے بلایا اور کہا مجھے زمین گھومتی ہوئی نظر آئی. اچھا, میں نے کہا اس میں گھومنے کی کیا بات ہے, میں تو آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا. او بھائی آپ کو تو کرکٹ کا کیپٹن بنا کے وہ پچھتا رہے تھے جنہوں نے بنایا تھا کہ یہ کیسا آدمی ہے. آپ کو پتا ہے ایک اخبار کے چیف ایڈیٹر کو انہوں نے مارا پیٹا, ان کے کمرے میں بلا اجازت آ گیا تھا. ایک رپورٹر کو مارا, وہ آج تک ان کے خلاف ہیں. کرکٹ کا بورڈ جو آج تک ان کے خلاف, وہ کرکٹ کا ایک اور رپورٹر کو بھی مارا. کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے, عباسی صاحب ایک ہوتے تھے, آپ کو یاد ہے, انہوں نے عمران یہ تم نے کیا کیا, انہوں نے کہا اس کو بھیجو دوبارہ, میں پھر وہی کروں گا. میرے کمرے میں بلا اجازت کیوں ہے, میں سو رہا تھا. تو غلط بات ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو قدرے پریکٹیکل ہو گئے, لیکن یہ تو سادہ سی بات تھی کہ ان کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں. ٹھیک ہے, پھر جو آدمی بھی باجوہ صاحب سے کبھی ملا ہو وہ جانتا تھا کہ وہ شارٹ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں. اچھا, وہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے. آپ بھی تو مل لیتے تھے کبھی کبھی. میری بہت ملاقاتیں, میں زیادہ دیکھیے کسی سے ذاتی ملاقاتیں ہوں تو اس کی تفصیل بیان نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے نا جی, یہ نہیں کہ ہماری بہت سے سیاستدانوں سے 50 برس میں سینکڑوں ملاقاتیں ہیں, ان میں بہت سی باتیں انشاءاللہ ہمیشہ راز رہیں گی. میرے ساتھ جو کچھ انہوں نے گفتگو کی, جو بتانے کی ایک آدھ ضروری بات تھی میں نے بتا دی تھی, جو قومی مفاد میں تھی. اس کی تفصیل کو چھوڑیں, مجھے بڑے لمبے مشورے کیا کرتے تھے, اور بھی لوگ مشورے کیا کرتے تھے. ہم نے تو ہمیشہ ہم نے انہیں جو سب سے اہم مشورہ دیا تھا وہ یہ تھا, ملک سول اداروں کے بل پر ترقی کرتے ہیں, تمام انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے. پولیس ٹھیک ہونی چاہیے, عدلیہ ٹھیک ہونی چاہیے, ٹیکس کلیکٹرز ٹھیک ہونے چاہیے, سول سروس ٹھیک ہونی چاہیے,
پٹوار ٹھیک ہونی چاہیے، معاشرے کی اخلاقی سطح بلند ہونی چاہیے، تعلیم بہتر ہونی چاہیے، ہسپتال بہتر ہونی چاہیے. ماشاءاللہ سب کچھ بہتر ہے، اب آپ اسے اور مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں، اتنی اچھی چیزوں کو آپ اور اچھا بنانا چاہتے ہیں. جتنا بہتر ہے وہ آپ کو بتائیے. اچھا ہارون صاحب، یہ جو آزاد کشمیر کے الیکشن ریزلٹس آئے ہیں پونچھ کے، پہلے تو آپ کو پتہ ہے نا مظفر آباد ڈویژن میں ہوئے تھے، تو وہاں پہ بھی اکثریت جو ہے پی ٹی آئی نے لی تھی نیلم جیلم میں، لیکن جو مظفر آباد شہر ہے اس میں پی ٹی آئی ہار گئی، یعنی اکثریت حاصل نہیں کر سکی. لیکن اب پونچھ ڈویژن میں زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی نے جیت لی ہیں. مظفر آباد میں اکثریت پی ٹی آئی کی ہے. پوچھئے کیسے؟ انہوں نے اپنے جن آزاد امیدواروں کو دیکھیں نا، ایک چیز تو پی ٹی آئی کے بارے میں طے ہے، ٹکٹیں یہ کبھی ٹھیک دے سکتی ہی نہیں ہے. سفارش خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں. اچھا، علی امین گنڈا پور، سیف اللہ نیازی، عامر کیانی اینڈ کمپنی. عامر کیانی تو پتہ نہیں اس میں تھے کہ نہیں. او بھائی اسی وقت میں نے کہا تھا ان کو کیا پتا کشمیر کا. کشمیر میں ایک صاحب سے میں نے ان کو ملایا جن کے پاس روپیہ بھی تھا، بہت نیک نام بھی بے حد تھے، تعلقات بھی بہت اچھے تھے. می پور کا الیکشن انہوں نے جیت کے دیا تھا جب بیرسٹر سلطان محمود کی کمپین میں وہ گئے. تو سارے ٹی وی کہہ رہے تھے، اس وقت مینج کیا گیا تھا کہ پیپل پارٹی کا امیدوار جیت رہا ہے. میں نے کہا نہیں جیت رہا، میں وہاں 2 دن گزار کے آیا ہوں اور 3000 ووٹ. میں نے کہا اس کو کیوں نہیں بنایا؟ خان صاحب سے پوچھا کہ کون؟ مجھے تو یاد نہیں. وہ چونکہ دیکھو روز مرہ جو لوگ بہت لوگوں سے ملتے ہیں، خیر بھول بھی جاتے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ شیخو پورہ میں 2013 کے الیکشن میں 4 امیدواروں کو 5 کو ٹکٹ دیے پی ٹی آئی نے. ٹھیک ہے، قومی اسمبلی کا صوبائی اسمبلی، پھر ان سے واپس لے لی. اچھا دیکھیے باپ، پھر اور لوگوں کو دے دیے. اب وہ آزاد امیدواروں کے طور پر کھڑے ہو گئے اور ان کے ووٹ زیادہ تھے، حالانکہ ذرا انہیں پارٹی کے ووٹ تو نہیں ملے. تو یہ ایز اے ہول آزاد امیدوار جو جیتے ہیں ان میں اکثریت پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہے. وہ پی ٹی آئی میں آ جائیں گے. ویسے دیکھیں آزاد کشمیر کی سیاست اس لحاظ سے مختلف ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی ہمیشہ مضبوط رہی ہے. اس کا حال پنجاب والا، پختونخوا والا، بلوچستان تو خیر بالکل ہی مختلف وہ نہیں ہے. آپ اس کو سمجھیے کہ دیہی سندھ کی طرح سے اس سے کچھ کم وہ مضبوط ہے. وہاں سٹال وارڈز موجود رہے ہیں، ان کی حکومتیں رہی ہیں، انہوں نے ڈیلیوری. وہاں تو مقابلہ تھا مسلم کانفرنس کا، اور مسلم کانفرنس تو بہت پیچھے رہ گئی. مسلم کانفرنس تو ساری چلی گئی نا جی، نون لیگ میں غائب ہو گئی. نون لیگ دوسری نمبر پہ ہے، چلی گئی. اور نون لیگ پھر بعد میں سے کچھ لوگ ادھر بھی چلے گئے. لیکن وہاں دوسرا بڑا گروپ ہے انڈیپینڈنٹس کا، پونچھ میں وہ انڈیپینڈنٹس 200 سے زیادہ. وہ دیکھیے الیکشن سے 2 دن پہلے میں نے ذمہ دار لوگوں سے بات کر کے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ ذیلی حکومت ان کی بنے گی. ساتھ ہی میں یہ بھی کہتا ہوں اگر کہیں نہیں بنتی دونس اور دھاندلی سے بالکل نہ بنائیں. خرید و فروخت نہ، یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت نہیں. ان کو بجٹ بھی دیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں. کشمیر کا کلچر ویسے پولیٹیکلی قدرے بہتر ہے، پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں وہاں، لیڈر ایک دوسرے سے ملتے ہیں. اپوزیشن آدمی سرکاری گیسٹ ہاؤس میں ٹھہر سکتا ہے. اچھا، اور وہ اس طرح کی تلخی عام طور پہ نہیں کی جاتی. ویسے لطیفہ یہ ہے وزیر اعظم کیا نام تھا ان کا، وہ بھی اپنے یو سی میں ہار گئے، ان کے آدمی بھی ہار گئے. سردار ترین ریاض کے بھی ہار گئے. اسپیکر صدر صاحب جو تھے، بڑے بڑے لوگوں سے توقعات پوری نہیں ہوتی نا لوگوں کی. شیخ غلام قادر وہ بھی ہار گئے. ہاں جی، تو اس سے لوگوں کا موڈ ظاہر ہوتا ہے، بھائی ڈیلیور نہیں کرو گے تو بس فارغ. آزاد کشمیر میں خواندگی زیادہ ہے، لوگ سیاست میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں، اور برادری فیکٹر بھی ہے. اچھا یہ باتیں ہم فیکٹر تو ہے، خیر ہم کرتے ہیں مزید بات ایک وقفے. نواز شریف صاحب پر الزام تھا کہ انہوں نے لنڈن میں فلیٹس خریدے بہت مہنگے ایون فیلڈ کے، اور عمران خان صاحب پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے پنڈی کے قریب صحابہ میں ایک یونیورسٹی بنوا لی، القادر یونیورسٹی، جو ملک ریاض صاحب نے بنائی، جو ایک بڑے پراپرٹی ٹائکون ہے، اور اس کا ٹرسٹی عمران خان کو اور ان کی اہلیہ کو بنا دیا. کیا یہ کرپشن ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، آپ کو معلوم ہے اس سلسلے میں میری رائے کیا ہے. پوری مسلم ہسٹری میں اس سے کسی واقعے کا کوئی وجود نہیں کہ تصوف کے لیے کوئی یونیورسٹی بنائی گئی ہو. تصوف پیراکی ہے، دریا میں آپ سیکھتے ہیں، کتابوں سے نہیں سیکھ سکتے. یہ ایک طرز زندگی ہے. مدینہ منورہ سے لوگ نکلے، آپ کو معلوم ہے پہلے انہوں نے شام کا رخ کیا، مصر، اردن، ایران. باجدید تو وہیں کے ہیں نا، ایران میں ہے نا.
وہاں اور علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں اور مفت تعلیم ہے نا. دیکھیے ایک آدمی ہوتا ہے بایزید جنہوں نے کہا تھا 40 برس میں نے اللہ کو تلاش کیا، جب میں نے اسے پایا تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے انتظار میں. یہ تو ان کی کثر نفسی تھی، تو پا لیا تھا. مطلب یہ وہ جب اس مقام پہ پہنچے جہاں ان کے محسوسات جو ہے وہ اپنی پوری شدت سے بروکار تھے. آپ کو تصوف سے بڑا لگاؤ ہے نا؟ میرا خیال ہے ہر مسلمان کو ہے. پروفیسر رفیق اختر صاحب سے بھی آپ نہیں، تصوف کیا مطلب یہ جو مرد مومن قرآن مجید جو بیان کرتا ہے کہ بھئی وہ آدمی جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، جو جوہلا سے نہیں الجھتا، جو تنگ دستی میں بھی اثار کرتا ہے، اپنا غصہ پی جاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ، یعنی یہی مرد مومن اس کو کہیے. صوفی ایک اصطلاح ہی ہے نا. جی جی. اصل میں تصوف کی ایک تعریف ہے تصوف حریہ، تصوف آزادی ہے. یعنی آپ جو دنیا کی آلودگی ہے اس سے اوپر اٹھ جاتے ہیں. اور جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں بعض لوگوں کو، کہ وہ کس قدر خلق خدا کے ساتھ خلیق ہیں اور کس طرح سنت کی پیروی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، محبت سے تنقید کو کس حوصلہ مندی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، اپنی تشہیر نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، اور علم کو فروغ دیتے ہیں. تو یہ یونیورسٹی بھی تو علم کو فروغ دے رہی ہے. تو نہیں دیکھیں نا، یونیورسٹی ہو سکتی ہے، یونیورسٹی ہو سکتی ہے جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور جدید دور کے تقاضوں کے وہ بھی ہو. ویسے اس پہ جناب علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش کا ایک قول ہے، تمام علوم سے اتنا تو حاصل کر لو کہ خدا کو پہچان سکو. تمام لفظ تمام ہے. یعنی آپ اینتھروپولوجی پڑھتے ہیں تو جیمز جو بابا اینتھروپولوجی جس کو کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ شروع میں تمام انسان ایک خدا کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. تو اینتھروپولوجی سے بھی آپ وہیں پہنچتے ہیں. سائنس سے بھی آئنسٹائن بھی یہی کہتا ہے کہ یہ کائنات ایک کسی عظیم ہستی کے بغیر تو نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے نا جی. سائنسدان بھی. اب رہ گیا یونیورسٹی کا قیام. میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ملک ریاض صاحب سے مل کے وہ بناتے. یہ خان صاحب کو روپے پیسے کی کیا کمی ہے؟ انہوں نے شوکت خانم بلانا چاہا تو لوگوں نے پیسے دیے. پھر ایک مرحلے پہ جب میں نے ان سے سخت اختلاف کیا کہ بھئی انڈین ایکٹر سے یہاں کیوں آتی ہیں، ایکٹر کیوں آتے ہیں، صحیح ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ، ان کے نوازش ہے، انہوں نے اس کو رائے کو قبول کیا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. پشاور میں بن گیا، کراچی میں بن رہا ہے. ہاں جی. اور بھی بنانا چاہیے. نیمل یونیورسٹی میں یہ تو ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. ایک سٹیج پہ مجھے چیمہ صاحب ہوتے تھے لیبارٹری کے انچارج، میرے جاننے والے تھے، ادروائز جاننے والے. جی جی. انہوں نے کہا روپے کا کچھ مسئلہ ہے ہاسپٹل. میں گیا خان صاحب کے پاس، میں نے کہا روپے کا مسئلہ ہے ہاسپٹل. انہوں نے کہا روپے کا مسئلہ کبھی ہوا ہی نہیں. چیمہ صاحب کو اطلاع صحیح نہیں ہے. اچھا. اسی طرح ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے میں نے پوچھا کہ کبھی روپے کا مسئلہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو درجنوں آدمیوں کی فہرست ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو روپے کا مسئلہ ہو آپ ٹیلی فون کریں. جو لوگ ٹرانسپیرنٹ رکھتے ہیں ان کے ساتھ مل کے میری معلومات یہ ہیں، وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں، معلومات صحیح لگ، صحابہ کے لوگ وہاں کے جہاں پہ یہ ہے صحابہ سے گجر خان اور صحابہ کے درمیان ہے. جی جی. کوئی 458 کنال ہے. جی نہیں، بہت زمین تو بہت ساری خریدی ہوئی ہے. اچھا. جو یونیورسٹی کے لیے اتنی ہوگی نا. جی جی جی. وہ ایک بالکل بے آب و گیا بنجر زمین ہے، بڑے بڑے گڑھے ہیں اس میں، وہ کسی مصرف کی ادروائز نہیں ہے. یہ ہے کہ وہ برلب سڑک ہے. لیکن یونیورسٹی کام کر رہی ہے، کوئی کام نہیں کر رہی. میں نے فیچرز دیکھے، بچے پڑھ رہے ہیں. میں وہاں سے گزرتا ہوں بھائی. اچھا. ابھی چند کلاسیں شروع ہوگی، 5-7 کمرے بنے ہوئے تھے، 8 کمرے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے ابھی. مگر یہ کرپشن ہے کیا؟ نہیں، اس میں کرپشن کہاں سے آ گئی؟ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے تربیلا جو ہے، یہ منگلا ڈیم جو ہے، یعنی میرپور شہر کہیے 9-10 کلومیٹر ہے. اچھا، قریب ہے. تو وہاں سے ایک شہر بسانا چاہتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے کمرشل آئیڈیا بھی ہے. اوکے، ٹھیک ہے. تو باقی اس میں کرپشن کیا ہے؟ کرپشن تو یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ، ہاں جی، جو شہزاد اکبر نے، ابھی میں پوچھا تھا خان صاحب شہزاد اکبر کدھر ہے؟ وہ غائب ہو گئے. وہ ہاں جی. خسرو بختیار کہاں ہے؟ وہ بھی غائب ہے. عثمان بزدار کہاں ہے؟ اچھا. وہ اپنا کون، جو پنجاب کے وزیر خزانہ کا کیا نام تھا، جوان بخت، ہاں، وہ کہاں ہے؟ تو پھر وہ گئے، چھوڑے. ہاں جی. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایک جائز طیب کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے. اللہ کے پاکستانی قوم تو عطیات دینے میں بخل کرتی ہی نہیں. ان بدترین حالات میں بھی آپ دیکھیں
کہ جب کہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. کل میں سوچ رہا تھا ایک بہت مریض ہے, بہت تکلیف کی حالت میں خاتون, بزرگ خاتون ہے. کل میں نے سوچا یار کیا کروں, اتنے میں جرمنی سے ایک دوست نے فون کیا, ٹھیک ہے, کہا کوئی خدمت ہے کوئی بتائیے. ہاں جی, میں نے اس وقت ان سے کہا تو نہیں, لیکن مجھے فوراً خیال آیا کہ بھائی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونے چاہیے. کسی ضرورت مند کا مسئلہ کبھی حل ہونے سے رہتا نہیں ہے, لیکن اس میں کرپشن کہاں سے آ گئی. ایک ٹرسٹ ہے, جیسے شوکت خانم ٹرسٹ ہے, جیسے نمل ٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک ٹرسٹ ہے, اس میں لوگ پڑھیں گے, اگر اچھے اساتذہ رکھیں, اچھی تعلیم دیں. دیکھیے آئی ٹی بھی پڑھائیں, اور بھی ٹیکنالوجی, جدید ٹیکنالوجیز پڑھائیں, میتھ بھی پڑھائیں, نینو ٹیکنالوجی بھی پڑھائیں, کیا بات, اور قرآن کریم کی تعلیم دیں. ایک بہت اچھا خان صاحب نے کام کیا تھا جس کی سبھی نے تعریف کی تھی بلا استثناء, کہ میٹرک تک قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا. جی پڑھایا جاتا. جو آدمی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے نا جی, اور پھر اس میں پھر اس کی عادت بنا لیتا ہے, وہ بہت سی چیزوں کے بارے میں اس کی کلیئرٹی ہمیشہ برقرار رہے گی. اچھا ہارون صاحب, کم از کم وہ توحید کے معاملے میں اور یوم آخرت کے معاملے میں وہ کنفیوژن کا شکار کبھی نہیں ہوگا. خطاکار تو ہو سکتا ہے, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ پہ اس کا یقین نہ ہو اور یوم آخرت پہ اس کے یقین. جو تنقید ہو رہی ہے وہ تو ہو رہی ہے القادر یونیورسٹی پہ, جبکہ اصل میں ان کا جو آئیکن ٹاور تھا کراچی میں ایک باغ ابن قاسم کی جگہ پر, اس کا جو کیس تھا وہ جج محمد بشیر نے واپس کر دیا نیب کو. اس میں بہت سی چیزیں ٹیکس ادائیگی کے بغیر آئی ہیں, جس کے زرداری صاحب پارٹنر ہیں. زرداری صاحب بیری ٹاؤن کراچی کے بھی پارٹنر, تو وہ اس پہ نہیں کوئی کارروائی ہو سکتی. وہ کہتے ہیں نیب قانون آپ نے بدل دیا, اب میرا دائرہ کار ہی نہیں ہے. اس پہ نہیں کارروائی ہو سکتی. اس پہ جو اصل چیز ہے اس کا ذکر زرداری صاحب کے خلاف ہو سکتی ہے, نہ بلاول پہ ہو سکتی ہے, نہ شہباز صاحب پہ ہو سکتی ہے, نہ اپنا نواز شریف صاحب پہ ہو سکتی ہے, نہ مریم پہ ہو سکتی ہے. کارروائی ہو سکتی ہے آپ کے خلاف, میرے خلاف ہو سکتی ہے, اور عمران خان اس وقت معطوف ہے, لیکن عمران خان کے خلاف بھی نہیں ہو سکتی. اچھا, زور لگائیں گے. مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو نائب والوں نے بلایا, انہوں نے کیا کہا, میں 2 لاکھ آدمی لے کے آؤں گا. یہ ہے اس ملک کا قانون. یہ قانون سے بالا تر ہیں یہ لوگ, ظاہر ہے قانون سے. ہاں, ہم جیسے لوگوں کے لیے یہی ہے عمرہ شاہی. کیا اس کو آپ انگریزی میں کیا کہتے ہیں, وہ تو میں انگریزی کی اصطلاح میں تو یہ کیا مطلب ہے کہ ہم کیڑے مکوڑے ہیں کہ ہمارے لیے قانون؟ اور جب تک لوگ اٹھیں گے نہیں, کھڑے نہیں ہوں گے, وہ کیڑے مکوڑے ہی تھے نا مکہ میں. جناب بلال جو ہیں بخار کی حالت میں چکی پیس رہے تھے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ ان کی شناسائی, اور انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو صاحب ہیں جو فرما رہے ہیں کہ میں پیس دوں گا چکو, اور وہ ان کے لیے دودھ کا پیالہ لے کے گئے, روایت ہے. جی تو اور ان کی جگہ چکی پیسی. تو کیڑے مکوڑے تھے. غلام کیا تھے, یعنی غلام جو ہے آپ کو پتا بیٹھتے نہیں تھے. اچھا, دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے رہتے تھے کہ معلوم نہیں کب آواز پڑے. تو ہارون صاحب, یہ جو ہماری اشرافیہ ہے اس کی تو موجیں ہی موجیں ہیں. انہوں نے ملک $135 ارب کا بیرونی قرضوں کا آج مقروض ہے ملک, $135 ارب, جس میں سے ڈالرز میں 99 ارب ہیں اور باقی جو ہیں وہ دوسری کرنسیوں میں ہیں. اور ہم نے کوئی 36 ارب کا ان کا ہے, چین کا 10 ارب کا بانڈ ہے, 10 ارب کا کمرشل قرضہ ہے, 27 ہے ان کا ہے جی, اور امریکہ کا کتنا ہے, اور مالیاتی اداروں کا $60 ارب 60 ارب ڈالر کا ہے. کہاں سے واپس کریں گے, یہ کیسے کریں گے واپس؟ اشرافیہ کھا پی گئی, ہم لوگوں پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں. یہ ہے, میں ایک بات آپ سے کہوں, بڑی تکلیف دہ, میری مذمت بھی بہت ہوگی. اچھا, اس ملک میں کوئی ماہر معاشیات ہے ہی, اور کوئی ایک آدمی تو اٹھے جو ایک جامع منصوبہ پیش کرے, وہ مشکل ہو, تکلیف دہ ہو. یعنی دیکھیے میں نے پورا سال امتحان کی تیاری نہیں کی ہے, 2 سال میں پڑھا ہی نہیں ہوں, یا پی ایچ ڈی میں نے کرنا تھا, 3.25 سال کچھ نہیں کیا. اب بھی ایک حل تو ہے کہ ان 3 مہینوں میں بہترین لوگوں کے پاس جاؤں, ساری رات جاگوں, دن رات ایک کام کروں. جب عمران خان کی کتاب کا مجھے ترجمہ کرنا تھا جی, میں نے 40, جب اس نے بہت ضد کی جلدی کرو جیسے اس کی عادت ہے, میں نے 40 دن کے لیے خود کو ایک کمرے میں بند کیا, ایک ہوٹل کے. اچھا, اور سوائے ڈنر کے اور شام کی واک کے میں کبھی اس کی سیڑھیاں بھی نہیں اترا. اب چلا 40 دن کا. او بھائی ہر چیز کا, یہ تو چھوٹا سا کام تھا, یہ تو کوئی کارنامہ نہیں تھا بھائی. پٹرول کی جو ہے, آپ جائیں روس کے ساتھ معاملہ کریں, ایک دفعہ کی ناکامی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسری ایفرٹ نہ. کوئی اچھا آئیڈیا اس لیے ڈراپ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پورا نہیں ہوا. دوبارہ آ جائیں, امریکیوں کو بتائیں ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے,
ٹھیک ہے، چینی صدر سے کہیں کہ وہ آپ کی سفارش کریں، عمران خان سے بات کریں، عمران خان کیا انکار کر دیں گے؟ ٹھیک ہے، چلو ان سے نہیں بات کرنا چاہتے، چینی اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں، چین کے تھرو آپ روس کو اپروچ کر لیں، اپروچ کر سکتے ہیں آپ۔ پھر ایک شبر زیدی ویسے تو اکانومسٹ بڑے نہیں ہیں، اکاؤنٹنٹ بہت بڑے ہیں، نیک نام ہے ضرور ہے، مخلص آدمی، مخلص آدمی، ان کے اخلاق ہوتے کچھ صاف سیدھی سچی کھری بات کرتے ہیں بھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ 2-3 دن کے لیے نہ کاروں میں سفر کرو، تو ٹھیک ہے، مطلب کہ ہم لوگ کاروں میں سفر کرتے تھے، ہم بسوں میں کرتے تھے نا۔ یہ اخبار نویسوں کی کوئی 200-400 اخبار نویس ایسے ہیں جن کے معاشی حالات بہتر ہو گئے اور انہوں نے کاریں لے لی، یہ شاید اس سے کچھ زیادہ ہوں، تو بسوں میں 2 دن سفر کرنے سے کیا بگڑے گا جی؟ ہاں جی، 2 دن 3 دن کے لیے فیول کا کنزمپشن کم کریں، بلکہ آلودگی بھی کم ہو جائے گی، آلودگی تو ڈیفینیٹلی کم ہو جائے گی، کورونا میں کم ہو گئی۔ اچھا جی، یہ آپ کو پتا ہے ہم کتنا پنیر منگاتے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، وہ مجھ پہ سے ایگزیکٹ فگر تو مجھے یقین ہی نہیں آیا، ایک دوست نے بھیجے ہیں، آدمی وہ معتبر ہے، کوئی $700-800 ملین کا پنیر منگواتے ہیں، یا شاید کچھ کم ہوگا، اور پاکستان دنیا کا 3را سب سے زیادہ دودھ پیدا کرنے والا ملک ہے، اس ملک کا دودھ صرف چائے بنانے کے لیے ہے، ہم پی جاتے ہیں نا، پنیر نہیں بناتے۔ نہیں، پنیر کیوں نہیں بنا سکتے؟ پنیر بنانے کی ٹیکنالوجی کیا ہے جی؟ وہ تو گھر میں بھی بن جاتا ہے، ہر گھر میں بن جاتا ہے، اور آپ کو بہت اچھا پنیر چاہیے، ہمارا اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہالینڈ سے 10 آدمیوں کو منگوا لے، یہاں وہ 100 آدمیوں کو 10 آدمی 1000 آدمیوں کو ٹریننگ دے سکتے ہیں، وہ 1000 آدمی 1 لاکھ آدمیوں کو ٹریننگ دے سکتے ہیں، آپ پنیر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ہم ملاوٹ کر لیتے ہیں نا۔ اور سعودی عرب سے آپ کو پتا ہے یورپ اور امریکہ کے ہوٹلوں کے لیے سلاد ایکسپورٹ ہوتا ہے، اچھا، ہالینڈ پھول بیچتا ہے دنیا کو بلینز آف ڈالرز کے۔ اب جب ہم نے کام ہی نہیں کرنا، یعنی پنیر، یہ میں نے پچھلے دنوں ایک دوست سے کہا چند مہینے پہلے کہ پنیر نہیں، انہوں نے بڑا پنیر ہے، میں نے کہا امپورٹڈ ہے بھائی، امپورٹڈ۔ ویسے ہارون صاحب، یہاں تو جو چیزیں بن رہی تھیں وہ بھی بند ہو رہی ہیں، انسولین بننا بند ہو گئی ہے، قلت ہے، مل نہیں رہی ہے، وہ تو کاروبار تو سارے ٹھپ ہو گئے جب LC نہیں کھل سکتی، یہ پیسے ہی نہیں ہیں، ڈالر ہی نہیں ہے بھائی۔ یہ دیکھیں نا، یہ جو مصنوعی طریقہ، ہم ہمیشہ ایڈاک ارینجمنٹ میں، جس کو سکھ کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ، بڑا اچھا لگتا ہے، ڈنگ ٹپاؤ، ہاں ڈنگ ٹپاؤ بھائی، ایک وقت تو کسی طرح گزارا کرو نا۔ یہ جو عارضی ارینجمنٹ ہے، یہ آپ کی طویل المدت منصوبہ بندی میں بارودی سرنگ بچھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے، منصوبہ ہوتا ہے طویل المیعاد، ہاں، درمیانی مدت کا اور فوری نوعیت کا۔ ہم فوری پہ آپ کا ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ اتنا بکھلایا ہوا ہے، حالت خراب ہے، وہ جو ایسی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے کہ بھائی دیکھو، کوئی حل سوچو۔ سارا وقت ایک دوسرے سے لڑنے میں لگے رہتے، جیسے اسپین کے آخری حکمران تھے نا، ایک دوسرے کو غدار، جھوٹے، منافق بیانوں کے والی بال کھیلتے ہیں، ادھر کا بیان ادھر ادھر۔ آپ تاریخ سے نہیں لڑ سکتے، آپ ماضی کو نہیں بدل سکتے۔ اچھا ہارون صاحب، جو کچھ کرنا ہے مستقبل کے لیے کرنا ہے نا۔ بات جاری رکھتے ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ہارون صاحب سے میں نے بات کرنی ہے ایران کے اوپر اور بنگلہ دیش پر، کچھ ارد گرد کے بارے میں بھی بات تو ہونی چاہیے، لیکن پہلے ایک خبر ہے کہ ایک سابق مشیر تھے نون لیگ کے وسیم صاحب، وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں، کچھ کوئٹہ سے بھی لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہارون صاحب، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا وہ کل مصرف آپ سے عرض کیا تھا، قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ بات یہ ہے، خان صاحب کو الیکشن جیتنا ہے، جو مرضی کوئی کر لے، اس کو تو آپ روک نہیں سکتے۔ تو میری معلومات تو یہ ہیں، اور میرا اندازہ بھی یہی ہے، کامن سینس بھی یہی کہتی ہے کہ کیا ارشاد حقانی صاحب کامن سینس کا بڑا اچھا ترجمہ کیا کرتے تھے، عقل عام۔ عقل عام جو اتنی عام ہوتی نہیں ویسے، جو اتنی عام ہوتی جی۔ تو وہ یہ ہے کہ بھائی بہت لوگ شامل ہو گئے نون لیگ سے۔ اچھا، ہاں، اور پیپلز پارٹی سے جیسے 2018 کے الیکشن میں بہت سے لوگ آ گئے تھے، تو وہ امریکہ کے منصوبے تو یہ ہیں کہ یہ ہو جائے، کہا جاتا ہے کہ بھائی نواز شریف ہوں تو پھر اگلی دفعہ بلاول کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو وہ اس کی شخصیت میں وہ عوام علی کار فرما نہیں ہے جو مقبولیت کے لیے کہتے ہیں امریکہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ آج امریکہ اللہ تعالیٰ ہے، نہیں اللہ معاف امریکہ ویتنام میں تو کچھ نہیں کر سکا، عراق میں تو نہیں کر سکا، ایران میں تو نہیں کر سکا،
افغانستان میں تو نہیں کر سکا. وہ کہے گا جی ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں, آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, پیسے لے لیں. سب کچھ پیسوں سے نہیں ہوتا. دنیا میں بہت سے کام بہت سے لوگ چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے تمام بڑے سرمایہ داروں میں سے کوئی ایک بھی اخبار نہیں چلا سکا. ہاں, یعنی جس زمانے میں ٹیکسٹائل میں جو سب سے بڑا خاندان تھا, بعد میں ان کی ایک محترم خاتون نے وہ ایک اسکول سسٹم چلا لیا, لیکن اخبار نہیں چلا سکے تھے. لیکن ہر چیز کی اپنے مکینکس ہیں اور ہر ایک کو ہر چیز عطا نہیں ہوتی. تو امریکہ کو اللہ تعالیٰ نے, وہ اقبال نے عطیہ فیضی کے نام ایک خط میں لکھا تھا کہ دنیا نے اللہ نے اپنی حکومت شیطان کے حوالے نہیں کر دی ہے. اچھا, تو وہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بھائی سب کچھ اس کے اختیار میں چلا جائے گا اور جو چاہیں گے وہ کر لیں گے. اور امریکہ میں تو زوال کے آثار ہیں. 88% ریپبلکنز کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی شادیاں ڈیموکریٹس میں نہیں چاہتے, اور 92% ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی شادیاں ریپبلکنز میں نہیں چاہتے. یہ تو حالات پاکستان سے بھی زیادہ خراب ہے. بدتر کشیدگی فرق, حالانکہ وہاں تو بچے والدین سے تو نہیں پوچھتے, لیکن یہ کہ ایک دوسرے سے چڑ ایسی ہو گئی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. حملہ ہوا, ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے حملہ کیا. امریکہ کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی کچھ چیزیں وہ کر سکتے ہیں, کچھ چیزیں وہ نہیں کر سکتے. بات یہ ہے 25,000 انگریز تھے, بعض لوگ کہتے ہیں 50,000 تھے. انہوں نے بنگلہ دیش, پاکستان اور سری لنکا پہ حکومت کی. انڈیا ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی, جب لوگوں میں آزادی کا جذبہ جاگ اٹھا بھاگ گئے تو بس وہ بحریہ میں بغاوت ہوئی. اور آخری جو ہے نا کوئی 15-20 برس اس میں آمدن کم تھی, اخراجات زیادہ, اس لیے تو بھاگے وہ. اچھا ہارون صاحب, ابھی آپ نے بنگلہ دیش کا نام لیا, سنا ہے وہ چین سے آج کل بڑی پنگیں بڑھا رہے ہیں. بھائی سادہ سی بات ہے, کیوں نہیں بڑھائیں گے؟ غربت ہے وہاں پہ. ہم تو کہتے ہیں نا بنگلہ دیش میں ہمیں تو صرف 1-2 باتیں یاد ہیں. 7% شرح ترقی ہے اور $35 بلین کے. لیکن بھائی کوئی 90 لاکھ آدمی ہیں جن کا روزگار سائیکل رکشے سے وابستہ ہے. مطلب سڑکوں پہ لوگ سوتے ہیں, بے شمار لوگ ہیں جو صرف بنیان اور تہمت پہنتے ہیں. تو غربت بہت ہے. تو ظاہر ہے کہ انڈیا کے ساتھ, انڈیا کو استعمال کرنا چاہتا ہے مغرب چین کے خلاف. تو وہ ارد گرد جتنے ممالک ہیں چین ان کے ساتھ تعلقات میں, چینیوں کے پاس پیسے ہیں, اور پیسے چینیوں سے زیادہ بچت کرنے والی قوم تاریخ انسانی میں میرا خیال کبھی پیدا نہیں ہوئی ہوگی. اور وہ انہوں نے بندرگاہ حاصل کر لی. اچھا, وہ بندرگاہ حاصل کر لی ہے. انہوں نے ایک 3.5 کلومیٹر کی سرنگ بنائی ہے, جس سے کہ بہت ان کا جو صنعتی علاقہ ہے 100 کلومیٹر فاصلہ کم ہو گیا ہے. اور کوئی 32 کلومیٹر کا پل ایلیویٹڈ بنایا, پل نما سڑک. تو وہ چینی سب سے زیادہ زور دیتے ہیں کہ جی پہلے اپنا یہ انفراسٹرکچر ٹھیک کرو, پھر انڈسٹریل ایریا ٹھیک کرو. اچھا, مگر حسینہ واجد یہ کرتی ہیں کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ جو انڈسٹری ہے اس کے لیے بہت وقت نکالتی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے لوگوں کا تو ایک ہی کام ہے نا, کیا کہ تلخ سے تلخ بیان کیسے دیے جا سکتے, بیان میں زیادہ سے زیادہ مرچیں کیسے ڈالی جا سکتی. مرچیں لگانے کے ماہر ہیں ہم. ہر وقت آپس میں ہم ٹاک شو میں بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا, مرچیں لگاتے ہیں. ٹاک شو میں بھی یہ ایک ٹاک شو میں وہ کہہ رہے مزہ نہیں آ رہا, بڑی پرانی بات ہے. اچھا, ایک بڑا مشہور اینکر ہے, میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں لڑائی ہو جائے؟ میں تو ایسے سوالی انداز میں کہتا اگر لڑائی کر دیں تو آپ کی بڑائی کمال ہو جائے گا. وہ پیچھے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا کم چکو نا پھر. تو ہارون صاحب, ایک ایران سے بھی خبر آئی ہے بہت بڑی. آپ کو پتہ ہے نا وہاں ہنگامے ہو رہے ہیں. وہ آج کل بڑی وہاں کی جو مڈل کلاس ہے وہ بڑی ناراض ہے اپنی حکومت سے. تو انہوں نے جو مورل پولیسنگ تھی وہ ختم کر دیا ہے. کہ جناب والا 2 واقعات آپ کو بتاتا ہوں. ناراض تو مجھ سے بہت سے لوگ ہوں گے. ایک بات تو یہ ہے, جب میں واپس آیا تو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے مجھ سے پوچھا, وہ ہمیشہ ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کسی بھی چیز علاقے کے بارے میں, او بھائی وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا ہے؟ اچھا, ٹھیک ہے. میں نے کہا اللہ کا, میں نے تو جناب امام علی اپنا کرم اللہ وجہہ کا نام لیتے کسی کو نہیں سنا اس زمانے میں. نہیں بات 5-6 سال پہلے کی بات. اچھا, میں نے تو جناب امام حسن کا نام لیتے نہیں کسی کو سنا. میں نے تو انہوں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں دیکھ کے آیا ہوں. انہوں نے کہا کس کا نام لیتے ہیں؟ میں نے کہا خمینی کا. خمینی امام. نہیں, ہم تو خمینی کے قدردان ہیں بھائی, بڑے بہادر آدمی تھے, امپیریلزم کے خلاف لڑے, امریکہ کے خلاف لڑے. لیکن یہ اتنا نیرو پرسپیکٹو, شخصیت پرستی بہت ہو گئی. شخصیت پرستی بہت ہو گئی. امام خمینی کا تو یہی کنٹریبیوشن ہم نہیں بھول سکتے کہ انہوں نے شیعہ سنی اختلاف کم کرنے کی اس سرزمین پہ کوشش کی جہاں یہ دشوار تھا. جی ٹھیک ہے, اور خلوص دل سے کوشش کی. لیکن
باقی یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو جہاں کہیں گئے اور ان سے بھی پوچھا جو ہم سے پہلے گئے تھے، کسی ایک چہرے پہ مسکراہٹ، بہت سختی کی ہوئی تھی علماء وہ نے۔ انٹیلیجنس اسی طرح ہے، خوف زدہ ہیں لوگ، غربت ہے، افلاس ہے، حالانکہ ان کے پاس تیل ہے، جی جی، حالانکہ ان کے پاس قوم پرستی کا جذبہ ہے۔ دنیا نے پابندیاں بھی تو لگائی ہوئی ہیں۔ آپ پابندیاں لگائیں تو دیکھیے نا، جو افغانی غلطی کر رہے ہیں ساری دنیا سے کٹ کے، ہمارے ساتھ بھی ہارڈ بارگیننگ کرتے ہیں افغانی، افغانیوں کا بھی انجام یہی ہوگا۔ یہ انقلاب جس طرح شہنشاہیت نہیں رہ سکتی تھی، یہ مذہبی طبقے کا اقتدار کبھی طویل عرصے کے لیے نہیں رہا، مگر اب وہ رویہ نرم کر رہے ہیں اپنا۔ اگر وہ نرم کر لیں، حقائق سے کر لیں، لیکن مولوی صاحبان کبھی کیے نہیں کرتے۔ اخلاقی پولیس جو تھی زبردستی حجاب کراتی تھی، لوگوں کو تنگ کرتی تھی، وہ انہوں نے ختم ہی کر دیا، لیکن وہ ویسے کیے نہیں کرتے۔ اچھا، اور ایک برتری کا احساس، جتنے غیر ملکی جاتے ہیں وہ ان کو ایک شکایت ہوتی ہے۔ مجھے تو، میں وہاں سے ہو کے آیا تو ایرانی سفارت خانے نے بلایا تھا، میں نے کہا بھائی میں نہیں ملنا چاہتا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، وہ بھائی وہ اتنی اس انداز سے بات کرتے ہیں جیسے کوئی الگ مخلوق ہے۔ پرانی تہذیب ہے نا ایرانی، وہ پرانی تہذیب کا مطلب تکبر تو نہیں ہوتا۔ عرب مصری بھی بڑی پرانی تہذیب فخر ہے، ہم بھی بڑی پرانی تہذیب ہیں، وادی سندھ کی تہذیب بھی بڑی پرانی۔ ہم تو کھلے ڈلے لوگ ہیں نا پنجاب کے۔ ویسے آج سندھی ثقافت ڈے بھی منایا گیا ہے، بہت شوق سے منایا، بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ سندھی ثقافت تو ہے بھی بڑے کلرفل ہے۔ ہارون صاحب، ہم گفتگو کرتے ہیں سیاست پہ، بین الاقوامی معاملات پہ بھی کچھ وقت نکال لیتے ہیں، لیکن جو معاشرے کے اپنے جو اہم مسائل ہیں، جیسے اب پولیو کے مسئلہ ہے، آلودگی کا، اس پہ اکثر بات کرنا رہ جاتی ہے۔ ابھی پولیو ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے فیصل آباد اور پشاور میں، یہ کب ہماری جان فیصل آباد بھی ہے، ایک سندھ میں بھی ہے اور ایک بلوچستان میں بھی ہے۔ ہاں وہ تو کئی ہیں، ابھی ریسنٹلی نکلا ہے سیوریج کے پانی، پختونخوا میں ہے اور پنجاب فیصل آباد میں۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی کوشش کے باوجود ہم اسے ایلیمینیٹ نہیں کر سکے۔ اب پاکستان رہ گیا اور افغانستان رہ گیا، جی جی، اور افغانستان اس کی بنیادی وجہ ہے۔ اور ایک وجہ وہ علماء کرام ہیں، حالانکہ بیشتر علماء نے تو کھلے دل سے تائید کی کہ بھائی ٹھیک ہے، جو لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنا اس سے اولاد ہی نہیں پیدا ہوگی، بھائی دنیا میں 7 ارب انسانوں کو یہ لگائے گئے ہیں، تو کسی کو یہ مسئلہ نہیں ہو۔ تو یورپ میں، امریکہ میں اصل مرض پولیو نہیں ہے، اصل مرض جہالت ہے، جہالت ہے۔ بالکل، آج ہم نے اس اہم موضوع پر بات، لیکن یہ پولیو کی جو انسداد کی مہم ہے، اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان 2 ہی ملک رہ گئے ہیں جہاں ابھی تک یہ وائرس موجود ہے، دنیا بھر سے ختم ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آج ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے جمعہ، ہفتہ اتوار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔